فرمائے جب ماں کے شکم میں تھے، اماں سرکار آمنہ کہتی ہے میں اپنے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اللہ اللہ اندازہ فرمائے، اسی لیے حضرت آمنہ فرماتی ہیں پیدا ہوئے تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے تھے اور اس کے بعد انگلی آسمان کی طرف تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، اور ایک ہاتھ زمین پر تھا۔ اللہ اکبر، خدا کی توحید بیان کرنے کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ نبی کی ولادت کا ذکر ہے۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر، اپنے نبی کتنے عظیم ہیں، اپنے نبی کتنے حسن والے ہیں، اپنے نبی کتنے جمیل ہیں، اپنے نبی کتنے بے مثال ہیں۔ کیسی ہستی ہے نبی کی، کیسی شان ہے نبی کی، جن کی صبح بے مثال ہے، جن کی شام بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، سیرت کا جو گوشہ پڑھو اس میں نبی بے مثال نظر آتے ہیں، لیکن آج عنوان ہے محسن انسانیت۔ وہ سارے انسانوں کے لیے محسن بن کر آئے تھے، انہوں نے سارے انسانوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، انسان پر ہی نہیں انسانیت پر بھی ان کا احسان ہے۔ آپ کو پہلے میں یہ بات بتاؤں، ان کے آنے سے پہلے، اب توجہ کریں میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، ان کے آنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے انسان کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان بندر سے ترقی یافتہ کرنے والا ایک عجوبہ ہے۔ پہلے انسان بندر تھا، اب بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیومنز کی کتنی تذلیل کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والے عجوبے کا نام ہے۔ یہ ان کے آنے سے پہلے تصور انسانیت تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ پہلا انسان آدم تھا۔ توجہ کریں، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب بتائیں انسانیت کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے جو کلیئر کر رہا ہے، تصور انسانیت دیکھیں اسلام میں، لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اور ہمارے یہاں پہلا انسان آدم ہے۔ یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے، اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا۔ پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے، اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں، تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے انسانیت پہ احسان کرتے، توجہ کریں۔ انتخاب تو یہ اللہ کا ہے۔ پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا،
بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی. صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا. بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی, کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتی تھی. لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے, اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا. اللہ اکبر. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر, ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ کسی کا بیٹا غوث اعظم ہے, کسی کا بیٹا غریب نواز ہے, کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے, کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے, کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے, جس کی مرضی سے قبلے کو بدل دیا جاتا ہے. اندازہ فرمائیں اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے, کسی کو ان کی برابری میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے. بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر بیوہ منحوس نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر, جیسے ہی پیدا ہوئے صہیبہ نام کی کنیز ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا. اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے, ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا, ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا, یعنی کہ کنیزیں. غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی, لیکن حضرت صہیبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے. اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے, صہیبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے. یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے. ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے. ایک تو آزادی عطا کی, نمبر دو اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب صہیبہ کو. اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا, میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا, ایک عورت کو ہوا ہے. عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا. آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں, لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں صہیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں. اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا.